ہاں جی ڈاکٹر عابد صاحب، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین۔ آج بڑا ہی پرکیف موضوع ہے۔ محمد ایک دریا ہیں، دو عالم جس کی موجیں ہیں، واہ غریق بحر عرفاں ہو تو پھر یہ ماجرا ہوگا۔ واہ محمد سر وحدت ہیں، سبحان کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ واہ واہ واہ، اس میں پاک پہ کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا۔ ارشاد۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس دسترخوان پہ ایسا شخص ہو کہ اس کا نام محمد یا احمد ہوگا، رب تعالیٰ روز اس دسترخوان پہ 2 بار برکت نازل فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا یہ وہ نام ہے کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے، مومن ہے، مومن کے گھر میں ہوا تو اس نام گرامی کی برکت سے اسے اسلام نصیب ہوتا ہے۔ اور جب وہ بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، قبر میں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وعلا کے متعلق سوال کیا جاتا ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی وہ شخص پکارتا ہے تو اس کی قبر روشن ہو جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اور قبر میں جنت کی جو کھڑکی کھلتی ہے وہ اسی نام کی برکت سے کشادہ کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر مزید حلیۃ الاولیاء میں ہے کہ یہ اس میں پاک کی اتنی برکات ہیں کہ جب معراج کی شب جبریل امین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آسمان اولیٰ میں پہنچے ہیں تو پہلے آسمان سے آخری آسمان تک ہر دروازے پہ جب سوال کیا گیا کہ آپ کون ہیں اور آپ کے ساتھ کیا کون ہیں، کون سی ہستی ہیں، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک پکارا جاتا تو آسمانوں کے دروازے کھل جاتے تھے۔ اور پھر فرمایا کیا، بخاری و مسلم میں روایت موجود ہے کہ شفاعت کے باب میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمام افراد آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک ہوتے ہوئے آئیں گے تو سب کہیں گے اذهبوا الی غیری، تو جب میرے پاس پہنچیں گے تو میں انہیں کہوں گا انا لہا، ہاں میں تمہارے لیے ہوں، آؤ میرے پاس۔ فرمایا اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ کروں گا، ایسی حمد پڑھوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت القاء فرمائے گا، اس سے پہلے ایسی حمد نہیں ہوگی۔ تو اس وقت جو نام پکارا جائے گا اس سے پہلے آواز یہ صدا آ رہی ہوگی ان الجبار ان الجبار۔ لیکن اب محشر کا نقشہ کیسے بدلے گا؟ رب فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، سر انور اٹھائیے، اے حبیب اپنا سر انور اٹھا لیجئے۔ اس وقت اس میں پاک کی برکت ہوگی کہ وہ جو جلال ہے وہ جمال میں بدل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا کہ جب میں اپنی امت اور باقی امتوں کے افراد کو لے کے جنت کے دروازے پہ پہنچوں گا تو جنت کا خازن کہے گا کہ آپ کون سی ہستی تشریف فرما ہیں، تو میں جب اپنا نام کہوں گا محمد تو وہ دروازہ کھل جائے گا، سبحان اللہ۔ جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ پھر اس کے علاوہ مزید علماء نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکات، آج سورہ محمد ہے تو اس میں پاک کی برکات یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کی پیشانی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو کندہ فرما رکھا ہے جس سے نورانیت ظاہر ہوتی ہے۔ جنت کے دروازوں پہ اس میں محمد ہے، جنت کے درختوں کے پتوں پر اس میں محمد ہے، حورین کی نگاہ آنکھوں کی پتلیوں پہ اس میں محمد کی نورانیت ظاہر ہوتی ہے۔ دیکھیں وہ تو اس دور کی بات ہے نا، اور جنت کی بات ہے۔ اس دنیا میں یہ جو عبد الرحمن شہید کا مزار ہے اس میں خیرپور میں سندھ میں، میں خود گیا ہوں وہاں پہ، اس درخت پہ جس کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آوری ہوئی آپ کی ایک مرتبہ 300 برس پہلے، ہر درخت کے ہر پتے پہ اس میں محمد لکھا ہوا ہے، لاکھوں پتے ہیں، میرے پاس اب بھی پڑے ہیں، میں دوست احباب کو تقسیم کرتا رہتا ہوں۔ وہ مجھے مخدوم صاحب اس دن آئے ہوئے تھے، آپ یہ جو عروۃ الوثقیٰ ہوئی ہے نا کانفرنس، وہاں مخدوم ندیم ایک صاحب چھوڑ کے ایرانی کونسل جنرل اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ میں ان سے کبھی 2-4 ماہ بعد کہتا ہوں کہ ہمیں کوئی 150 پتے بھیج دیں لیمینیشن کروا کے، ہر پتے کے اوپر ایسے لگتا ہے سفیدے کے ساتھ ابھی کس نے خط کوفی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا۔ تو یہ حضور کے معجزات تو قیامت تک کے لیے۔ اور اللہ کا شکر ہے ہم محمدی ہیں، ہاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں ویسے کاش ہے یہ اچھا نہ ہو جائے دیوبندی بریلوی فلاں، اس کی بجائے محمدی ہو سارے، جی بے یہ اس طرف لوٹنا جی چاہیے، بے شک امت کٹھی ہو جائے گی۔ یہ کدھر نیچے ہم آ گئے۔ بے شک، اور وقت حاضر کی یہی ضرورت ہے۔ جیسے صورت میں قتال کا ذکر ہے، جہاد کا ذکر ہے، ہمیں اپنے اندر یہ جو جس طرح قبلہ نے فرمایا نا کہ جہاد کی مختلف جہتیں ہیں، ایک جہاد کی فی زمانہ یہ بھی ضرورت ہے کہ امت کو وحدت کی طرف لے کے آئیں، یہ اختلافات سے بالاتر ہو کے امت کو وحدت کی طرف، وہ امت ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست مدینہ حقیقی معنی میں مدینہ طیبہ میں فرمائی تھی۔ اس سورہ پاک میں جہاں مضامین ہیں، ایک جنت کا مضمون بھی ذکر کیا گیا
جنت کی انہار کا ذکر کیا گیا. تفسیر جیلانی کے اندر اس کی ایک صوفیانہ تعبیر ذکر کی گئی ہے, تفسیر اور تعویل. وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں فرمایا مثل الجنت الذی وعد المتقون, متقین سے جو رب تعالیٰ نے جنت کا جو وعدہ کیا ہے اس کی مثال 4 نہروں کا ذکر کیا گیا. وہاں متقی کون ہے, صالحیت کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پہ مواظبت کے ساتھ عمل کرنا, یہ دنیا کے اندر یہ صاحب تقوی ہوتا ہے, اور صاحب تقوی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کر دیا. اب ایک صوفی صاحب حال ساری زندگی اللہ اللہ کی صدائیں کرنے والا اور دنیا کی تمام نعمتیں جو اللہ نے دی تھی اس سے بھی کنارہ کرتے ہوئے اللہ کی عبادت میں مستغرق رہنے والا, صیام کی حالت میں رہنے والا, قیام کی حالت میں رہنے والا. یہاں ایک لطیف نقطہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جنت میں جائے گا, کیا وہ دودھ کی نہر کی طرف التفات کرے گا کہ نہیں؟ یہ حق ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, قرآن میں ذکر ہے, یہ حق ہے, اس سے انکار نہیں. لیکن کیا صوفی کی منشا کیا ہے, رب کے عاشق کی منشا کیا ہے؟ کیا جنت میں جا کے شہد کی طرف التفات کرے گا, دودھ کی طرف التفات کرے گا, یا وہ پانی کا استغاثہ کرے گا؟ ہمارے نہیں. اس کی ایک تعبیر یہ ہو سکتی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مہمان نوازی ہے, جو جنت کے مہمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نعمتیں عطا فرمائے گا. لیکن التفات کدھر ہے؟ وہ دیدار الہی کی طرف ہوگا. اس جیسی تو کوئی شائی نہیں نا پھر. اور فرمایا کہ جب جمعے کے روز اللہ کے دیدار سے ہمکنار ہو کے جنتی واپس آئیں گے تو کسی بھی چیز کی طرف التفات نہیں, حتیٰ کہ اپنی ازواج کی طرف بھی التفات نہیں ہوگا. ان کی بیویاں انہیں کہیں گی کہ تمہارے چہروں سے, تمہارے لباس سے نورانیت اتنی آ رہی ہے, یہ کس مجلس سے آئے ہو؟ تو وہ کہیں گے ہم رب کے دیدار سے ہمکنار ہو کے آ رہے ہیں. اور پھر ایک اور فرمایا کہ یہ جو اس میں یہ فرمایا گیا وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٍ, یہ 2 چیزوں کا ذکر کیا. ہمارے اس کی صوفیانہ تفسیر یہ ہے, رب تعالیٰ مغفرت عطا فرمائے گا, جنت مغفرت ہوئی تو جنت میں چلیں گے. ثمرات سے مراد کیا ہے؟ ہمارے جب آپ پھل دیکھتے ہو نا اس کے مختلف کلر ہوتے ہیں, رنگ مختلف ہیں. ہمارے اس سے ایک تعبیر یہ ہے کہ اللہ کے انوار و تجلیات جنت کے اندر جب جنتی پہنچیں گے, رب تعالیٰ اپنا حجاب نورانی اٹھاتا چلا جائے گا, جنتی اللہ کے قرب میں چلے جائیں گے, اور مختلف جو اللہ کے انوار و تجلیات ہیں اس میں جب وہ ہمکنار ہوں گے, مستغرق ہوں گے, گم ہو جائیں گے. تو یہ جو ثمرات سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ ایک نئی تجلی عطا فرمائے گا, ایک نئی اپنے حجاب نورانی کو اٹھائے گا. تو یہ جنت میں جب جنتی جائیں گے, جو صاحب حال ہوگا, جو صاحب وقت ہے, جو صاحب عرفان ہے, جو صاحبان محبت ہیں, جو اللہ کی محبت کے لیے دنیا میں زندہ رہے اور اللہ کی محبت سے دنیا سے جا رہے ہیں, رب تعالیٰ انہیں جنت میں بھی وہ مقام عطا فرمائے گا جس کی طلب دنیا میں وہ کرتے رہے.